بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکھ ہدایہ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، اسلام نے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی ہدایت دے کر انسان کی پوری زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح پھیر دیا ہے کہ وہ قدم قدم پر اس حلف و وفاداری کی تجدید کرتا رہے کہ میرا وجود اور میرا کوئی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، ارادے اور امداد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات میں ہدایت ہے کہ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے اس میں برکت نہیں رہتی۔ جناب نبی مکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کے لیے بسمک اللہم کہتے اور لکھتے تھے، لیکن جب آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو آپ نے انہی الفاظ کو اختیار فرما لیا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ قبرستان سے گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کو نہایت شدت کے ساتھ عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند قدم آگے تشریف لے گئے اور وضو اور غسل کیا۔ اب جب واپس اس قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے اور رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مجھے اس کا راز بتایا جائے۔ ارشاد ہوا کہ عیسیٰ یہ شخص بڑا گنہگار اور بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا۔ آج اس کے بیٹے کو مکتب بھیجا گیا جہاں اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی گئی۔ مجھے حیا آئی کہ زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں جس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے۔ امام راضی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کرنے سے پہلے ایک مکان بنایا تھا جس کے بیرونی دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی۔ جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا کوئی اثر نہ لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بددعا کی کہ یا رب، اس ملعون کو مزید مہلت نہ دے اور اپنے عذاب میں مبتلا کر۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی آئی کہ موسیٰ، یہ ہے تو اسی قابل کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ عذاب سے بچا ہوا ہے۔ دوستوں، یہی وجہ ہے کہ فرعون پر اس کے گھر میں عذاب نہیں آیا بلکہ اسے گھر سے نکال کر دریا میں غرق کیا گیا۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفسرین کے مطابق جب طوفان نوح نے اس دنیا کو اپنے خوفناک عذاب کے چنگل میں گھیر لیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے غرق سے نجات پانے اور اس عذاب خداوندی سے محفوظ رہنے کے لیے بسم اللہ مجریہا و مرساہا کہا، جس کی برکت سے ان کی کشتی ڈوبنے سے محفوظ رہی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب اس آدھے کلمے یعنی بسم اللہ کی وجہ سے اتنے ہیبتناک طوفان سے نجات حاصل ہوئی تو جو شخص اپنی پوری زندگی اس پورے کلمے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے ہر کام کی ابتدا کرنے کو لازم پکڑ لے، وہ نجات سے کیوں کر محروم رہ سکتا ہے، یعنی اسے ضرور نجات ملے گی۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بار قیصر روم کو بڑی شدت سے درد سر ہوا۔ جب وہ علاج معالجہ سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لکھا کہ مجھے درد سر کی شکایت ہے، کچھ علاج تجویز کیجیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیج دی۔ بادشاہ جب اس ٹوپی کو پہنتا تو اس کا درد ٹھیک ہو جاتا، لیکن جیسے ہی وہ ٹوپی اتارتا تو دوبارہ اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا۔ بادشاہ کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا۔ آخر کار تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر جب اس نے اس ٹوپی کو کھلوایا تو دیکھا کہ اس میں ایک پرچہ تھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ مشہور بزرگ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار دیکھا کہ زمین پر ایک پرچہ گرا ہوا ہے جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔
انہوں نے فوراً اس پرچہ کو اٹھا لیا اور محبت سے چوما۔ اس وقت ان کے پاس صرف 2 درہم موجود تھے۔ اس رقم سے انہوں نے خوشبو خریدی اور اس پرچے پر وہ خوشبو لگا دی۔ رات کو سوئے تو خواب میں حق سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے بشر، تو نے میرے نام کو خوشبودار بنایا، میں تیرے نام کو دنیا و آخرت میں خوشبودار بنا دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص بیت الخلاء جانا چاہے تو اسے چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر جائے، اس سے اس کی شرمگاہ اور جنات کے درمیان پردہ واقع ہو جاتا ہے۔ دوستوں، اگرچہ نزول قرآن کا بنیادی مقصد قلب و روح کی بیماریوں کو دور کرنا ہے، لیکن ضمناً قرآن کریم کی مختلف آیتیں مختلف پریشانیوں اور جسمانی امراض کے لیے ایک بہترین علاج ہیں۔ علماء امت اور بزرگان دین نے احادیث و آثار اور کچھ اپنے تجربات کی روشنی میں مختلف آیتوں کے خواص اور فوائد ذکر کیے ہیں، جن میں سے ایک فائدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص محرم کی 1 تاریخ کو ایک کاغذ پر 113 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو پوری زندگی اس کو کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ ایک فائدہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت 21 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سوئے گا، وہ جن بھوت، آگ اور ہر قسم کی انسانی اور شیطانی شرارتوں سے محفوظ رہے گا۔ ایک فائدہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ لگاتار 7 دن 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے درد اور جادو دور ہو جاتا ہے۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دیا جائے تو وہ بچہ ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک مزید فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر مرگی والے کے کان میں 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر دیا جائے تو وہ ہوش میں آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی عظیم نعمت کی قدردانی کرنے، اس کے تمام خواص اور فوائد و برکات سے مستفید ہونے اور ہر کام کے آغاز میں اسے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو کو شیئر کرنا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ فی امان اللہ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔